بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الدروس النحویہ کا سبق نمبر 16 ہے۔ پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 15 میں ہم نے اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھی۔ پھر ان 8 قسموں میں سے پہلی قسم مضمرات یعنی ضمیریں ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ پھر اس میں سے ہم نے پہلے یعنی ضمیر مرفوع متصل کو سبق نمبر 15 میں اچھی طرح پڑھ لی تھی۔ اب ضمیر کی دوسری قسم ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ تعریف کر رہے ہیں: ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر مرفوع ہے جو عامل رافع سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ 14 ہیں: انا میں، نحنو ہم، انتا تو، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ یہ 14 ضمیریں ہیں۔ یہ ضمیریں اکثر جملے کے شروع میں آتی ہے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ جملے کے شروع میں آتی ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے شروع میں ہی آتی ہے اور ترکیب میں مبتدا واقع ہوتی ہے اور ما بعد خبر، یعنی یہ تو جملے کے شروع میں آ جاتی ہے اور جو اس کے ما بعد ہوتا ہے یعنی ضمیر کے بعد آتا ہے وہ خبر بنتی ہے اور ما بعد خبر، جیسے انا مسلم میں مسلمان ہوں، انا مبتدا مسلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں دیکھو جملے کے شروع میں ہے اور مبتدا واقع ہے اور جو اس کا ما بعد ہے وہ مسلمون ہے جو کہ خبر بن رہا ہے۔ فائدہ: کبھی کبھی یہ ضمیر فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتی ہے، جیسے ما ضرب الا انا، نہیں مارا تجھ کو مگر میں نے، ما ضرب الا انا، نہیں مارا گیا مگر میں۔ دیکھو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ ضمیر اکثر و بیشتر جملے کے شروع میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ضمیر فعل کے بعد واقع ہو جاتی ہے اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنتی ہے، جیسے ما ضرب الا انا، نہیں مارا تجھ کو مگر میں نے۔ ترکیب ہوگی ما تو اس میں نافیہ ہے، ضرب فعل اور الا حرف استثناء، انا فاعل، اس طرح اس کی ترکیب ہوگی۔ دیکھو یہاں فعل سے بعد میں آئی ہے لیکن یہاں فاعل واقع ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ما ضرب الا انا، یہاں نائب فاعل بن رہی ہے، ما ضرب فاعل مجہول، الا حرف استثناء، انا اس کا نائب فاعل۔ اب ضمیر کی تیسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب ہے جو عامل ناصب سے ملی ہوئی ہو۔ یہ 14 ہیں، یہ بھی 14 ہیں۔ یا اس کے معنی ہے مجھے مجھ کو، نا ہم کو، کا تجھ ایک مرد کو، کما تم 2 مرد کو، کم تم سب مردوں کو، کی تجھ ایک عورت کو، کما تم 2 عورتوں کو، کننا تم سب عورتوں کو، ہو اس ایک مرد کو، ہما ان 2 مردوں کو، ہم ان سب مردوں کو، ہا اس ایک عورت کو، ہما ان 2 عورتوں کو، ہننا ان سب عورتوں کو۔ یہ ضمیر اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتی ہے، جیسے ضربنی اس نے مجھ کو مارا، ضربنا اس نے ہم کو مارا۔ تو یہاں فعل کے آخر میں آئی ہے تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوگی، جیسے مثال دی ہے انہوں نے ضربا، تو ترکیب ہوگی ضرب فعل، ہوا ضمیر، اس کا فاعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایسے ہی ضرب فعل ہے یہاں اور وہ ضمیر یہاں محذوف ہے، ہوا
جو اس کا فاعل بن رہا ہے اور نہ جو ضمیر ہے یہاں مفعول بھی بن رہی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے ضمیر اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتی ہے۔ ضربنا اس نے ہم کو مارا، ضربک ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربہ ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن، یہ 14 کی 14 ضمیریں ہیں۔ اور اگر حروف مشبہ بالفعل کے اخیر میں آئے تو ان کا اسم واقع ہوتی ہے، یعنی یہ ضمیریں اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوتی ہے، اور اگر حروف مشبہ بالفعل کے اخیر میں آئے تو ان کا اسم واقع ہوتی ہے، جیسے اننی اننا۔ یہاں ان حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، اور پھر یہاں جو یہ ضمیر آئے گی یہ اس کا اسم بنے گی، ان حرف مشبہ بالفعل کا۔ اسی طرح یہاں بھی جو یہ نا ضمیر ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنے گا۔ تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل کی شناخت کریں۔ پہلا جملہ ہے نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ ترکیب ہوگی نحن مبتدا مسلمون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب نحن ضمیر ہے جو کہ مبتدا بن رہا ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر ہے، لیکن ضمیر کی جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے اس میں سے کون سی قسم میں داخل ہے۔ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ تو بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو یہ بات تو ظاہر ہے، لیکن منفصل ہے یا متصل ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو کیونکہ یہ فعل سے ملی ہوئی نہیں ہے تو ضمیر مرفوع منفصل ہو گئی۔ دوسرا جملہ ہے ضربتو کا میں نے تجھ کو مارا۔ ترکیب ہوگی ضرب فعل، اور جو اس میں تا ہے یہ اس کا فاعل، اور کاف جو ضمیر ہے یہ اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ جو تا ضمیر ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنی ہے یہ کون سی ضمیر، ضمیر کے ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے تو یہ کون سی قسم میں داخل ہے۔ تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ فعل سے مل کر آئی ہے، اور فاعل بن نہیں ہے تو مرفوع ہے، مرفوع متصل۔ اور جو ایک کاف ضمیر ہے یہ مفعول بھی واقع ہو رہی ہے اور فعل سے مل کر آئی ہے، تو اس لیے ضمیر منصوب متصل ہوا۔ ضربت النہا، تم سب عورتوں نے اس ایک عورت کو مارا۔ تو ترکیب ہوگی ضرب فعل، تن مفعول، تن فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب ہمیں اس میں ضمیر کو پہچاننی ہے کہ کون سی ضمیر کون سی قسم میں داخل ہے، یعنی کون سی ضمیر کی کون سی قسم ہے۔ ضمیر کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے، تو یہ تنہ ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے کیونکہ فعل سے ملی ہوئی ہے، اور ہا جو ضمیر ہے مفعول بھی واقع ہو رہی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ فعل سے مل کر آئی ہے اور مفعول بھی واقع ہو رہی ہے۔ انت خائفن، تو خوف زدہ ہے۔ ترکیب ہوگی انت مبتدا خائفن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں جو انت ضمیر ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن مرفوع متصل اور منفصل میں سے مرفوع منفصل ہے اس لیے کہ یہ اس سے علیحدہ ہے۔ قتلہ خالد، اس ایک مرد کو خالد نے قتل کیا۔ ترکیب ہوگی قتل فعل، ہو ضمیر مفعول بھی، خالد فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اب ہمیں ضمیر کو پہچاننا ہے کہ کون سی ضمیر ہے۔ ضمیر کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے، تو ہو ضمیر
جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس لیے کہ یہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہو رہی ہے اور فعل سے مل کر آئی ہے۔ اس ایک مرد کو خالد نے مارا۔ ہن سامعات، وہ سب عورتیں سننے والی ہے۔ ترکیب ہوگی ہن مبتدا سامعات خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ہمیں ہن کو دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر کی کون سی قسم میں داخل ہے۔ ضمیر کی جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے اس میں سے یہ ہن مرفوع منفصل ہے۔ جملہ نمبر 7 ہے منعہن احمد، روکا ان سب عورتوں کو احمد نے۔ ترکیب ہوگی منع فعل، ہن ضمیر مفعول به احمد فاعل، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ ہن جو ضمیر ہے اب ہمیں اسے دیکھنا ہے کہ ضمیر کی کون سی قسم میں داخل ہے۔ ضمیر کی جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، اس میں سے یہ ضمیر مرفوع ضمیر منصوب متصل ہے، اس لیے کہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہو رہی ہے اور متصل ہے، فعل سے مل کر آئی ہے اس لیے متصل ہے، اور مفعول بھی واقع ہو رہی ہے اس لیے منصوب ہے۔ ضمیر منصوب متصل۔ انتی ذاہبتن، جملہ نمبر 8 ہے انتی ذاہبتن، تو جا رہی ہے۔ ترکیب ہوگی انتی مبتدا ذاہبتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ تو انتی جو ضمیر ہے، ضمیر منصوب ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ مرفوع تو اس لیے ہے کہ یہ مبتدا ہے اور منفصل اس لیے کہ یہ علیحدہ ہے، تو ضمیر منصوب و ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اب ہم نے ضمیر کی 3 قسموں کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل۔ اب ہماری 2 رہ گئی ہے، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل، و انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے۔